گمراہی کا شکار ہو، جو انسان ایسا اس حالت میں ہو کہ اس کا مطلب اس کی توجہ ہی نہ ہو، تو وہ شخص جو ہے وہ اس کے لیے پاسبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ ایسی ہدایت خود بخود اس کے اندر آ جائے گی۔ جی جی یہ رسول خدا کے دور میں بھی یہی ہوا ہے کہ وہی لوگ آگے گئے ہیں کہ جو پہلے سے خود یعنی رسول سے ملاقات کے بغیر بھی متوجہ تھے، صحیح. اور ان کو ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی رسول سے ملاقات کے بعد، یعنی ان کی تمام چیزیں جو ہیں اس کو پوری شیپ مل گئی اور وہ ایک کمال کے راستے پہ چل پڑے۔ اصل ہدایت یافتہ وہی لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح. یعنی کہ وہی سر وہی سورہ انعام کی آیت ہی ہے، کم وہ ہے نا ترجمہ اسی طرح ہے کہ جو چاہتا ہے خدا اس کو ہدایت دیتا ہے، یعنی کہ جو اندر سے چاہتا ہے اور اس راہ پہ چلنے کی خواہش مند ہوتا ہے۔ ہاں، یعنی انسان کا پہلے وہ اپنا ایک مقام پر ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ معیاری افراد نہیں ہوتے ہیں، یعنی جن کی اپنی ذات کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی ہے، وہ دین آنے کے بعد بھی کوئی خاص ترقی نہیں کر پاتے۔ صحیح ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان کا اپنی ذات کا معیار بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ یعنی آپ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ لوگ کہ جو لائق ہیں یا زندگی کے اندر اچھے ہوتے ہیں، یا اس وقت بھی کہ جو یعنی رسولوں کے زمانے میں بھی کہ جو اچھے، جیسے خود حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگروں کی بات ہے کہ وہ اس معاشرے کے اندر معیاری افراد تھے، مطلب ہنر مند تھے، اسکل والے لوگ تھے، نالجبل لوگ تھے، چیزوں کی سمجھ رکھتے تھے۔ تو ان کو جب ہدایت ان کے سامنے آئی تو انہوں نے دل و جان سے قبول کیا اور بہت ترقی کی۔ جی صحیح سر۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے انسان کے اپنی ذات کا جو معیار ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ صحیح. ہدایت ہوا میں نہیں اثر کرتی ہے یا ہوا میں نہیں آتی ہے کسی کے پاس۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ویوز تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں نا، فضا میں موجود ہیں لہریں، لیکن اس کو ریسیو کرنے والا انسٹرومنٹ کی کوالٹی کیا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ پھر اس میں کیسی تصویر دکھے گی، کیسی آواز آئے گی۔ صحیح، ٹھیک ہے سر، انڈرسٹینڈ ہو گیا کافی حد تک۔ تو آپ نے جو آیت بتائی تھی نا اس سے پہلے ورس نمبر 53 بھی اگر آپ دیکھیں، آپ نے شاید 56 کہی تھی نا مجھ سے۔ جی سر، میں نے نیچے وہ تفسیر بھی پڑھ رہی تھی تو انہوں نے لکھا ہوا تھا یہ تو سنی حضرات اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ابو طالب نے ہدایت نہیں پائی تو کو کلمہ نہیں پڑھا، وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، لیکن انہوں نے خود نہیں بتائی تفسیر کی ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا تفسیر۔ نہیں دیکھیں، ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کروں نا کہ جب تک ہم اس شیعہ سنی والے چکر سے باہر نہیں آئیں گے نا، نہیں سر، وہ بے قرآن میں نہیں، میں ویسے آپ کو کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ڈائریکٹ۔ جی میں آپ لوگوں کو، کیونکہ ابھی شہزاد صاحب نے بھی ایسے ہی ایک سوال کیا ہے میں اس میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے ہٹ کر جو ہے نا صرف رائٹ اینڈ رانگ اور صحیح اور غلط کی بنا پر جی چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ آپ کا ویو بلرڈ ہو جاتا ہے، آپ کا جو دیکھنے کا سارا، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ اگر ایک آپ کی اینک ہے، اس اینک پر ہی کچھ دھند آ جائے تو کیا نظر آئے گا انسان کو؟ صحیح بات۔ تو یہ جو فرقے واریت والی سوچ ہے نا، یہ دھند ہے، یہ فوگ ہے کہ جو آپ کو حقیقت دیکھنے سے محروم کر دیتی ہے۔ لیکن تھوڑا سا کمپیئر کرنے سے ہمیں ابھی تو آگاہی ہو جاتی ہے نا۔ اب انہوں نے لکھا تھا کہ یہ تو وہ لوگ اس کی تفسیر اس آیت کی اس لیے کرتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور لیکن انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس کی تفسیر، تو وہ تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہو رہی تھی۔ دیکھیں، طریقہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو بات قرآن میں خدا کہہ رہا ہے پہلے وہ سمجھیں، پھر اس کے بعد جو اس کی پاسبل امپلیکیشنز ہیں اس پہ جائیں۔ تو اگر حضرت ابو طالب کی طرف اس آیت کو کوئی امپلیمنٹ کر رہا ہے تو وہ اس آیت کا معنی نہیں ہے۔ جی سر،
وہ اس آیت کی ایک شاخ نکال کے وہاں پر اپلائی کر رہے ہیں. ایپلیکیشنز کی باری بعد میں آتی ہے. پہلے کلام خدا کو درست اس کے ٹرو کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہوتا ہے, اور اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں گے, جان لیں گے, تو پھر اپلائی کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے خود بخود ہی. پھر اس ادھر ادھر کی فالتو کی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جی سر. تو آیت نمبر 53 میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ جب ان پر وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ, کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی کہ وہ جب ان پر آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے, اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا, بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے, اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ, اور ہم اس سے پہلے بھی مسلم تھے, یعنی ہم تسلیم تھے, ہم خدا کے نظام کے آگے تسلیم تھے, اس کے آگے جھکے ہوئے تھے. تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صحیح معنوں میں پھر حق کو قبول کر پاتے ہیں. یہ بہت اہم ہے اس کو بھی سمجھنا. جی ٹھیک. جی. اور کوئی اگر سوال ہو تو کر لیں ابھی پچھلے اس سے متعلق. السلام علیکم شہزاد. جی وعلیکم السلام. میں نے جو سوال کیا تھا اس کا آپ نے جواب دے دیا. نہیں, اس کا پراپر جواب میں آپ کو اور دے دیتا ہوں کہ ایک تو یہ وہ اس میں تنبیہ ہے کہ آپ اگر اس طریقے سے سوچیں گے تو کسی صحیح جگہ پہ پہنچ نہیں پائیں گے. یعنی یہ ایک لحاظ سے کوشن ہے, ایک وارننگ سمجھ لیں کہ اگر انسان کی سوچ فرقے واریت والے اور اس قسم کی چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو وہ حقائق کو دیکھنے سے محروم رہتی ہے, ایسی نظر. اچھا, میں بہرحال اب آپ سے اس کے جواب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر مثال کے طور پر اہل سنت والی تفسیر صحیح ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو میں تو کہتا ہوں ان کو ماننا چاہیے, اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے, بالکل ماننا چاہیے. کیونکہ جو ہم نے پچھلی اس میں لگایا تھا اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جو اہل سنت کرتے ہیں بالکل ٹھیک کرتے ہیں. کیونکہ جہاں تک ہم نے سبل کی ہدایت کی بات ہوئی, اس کے لیے بھی سورہ انکبوت میں بھی بات کر لی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب میں ان کی بات صحیح مان لیتا ہوں تو پھر مجھے اپنی بات دیکھنی پڑتی کہ ہمارے جو نہیں رہتے پھر. نہیں شیعہ تو میں پھر بھی رہوں گا. شیعہ تو اس سے ہٹ گئے, شیعہ تو ہٹ کے, شیعہ نہیں, میں مسلمان اور شیعہ کی بات ہی نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں کہ جب ہم ایک ہی چیز کی دو تفسیر کر رہے ہیں اور بڑی شدت سے کر رہے ہیں تو اس میں کہاں پر پرابلم ہے؟ مطلب دیکھیں, دو تفسیریں نہیں ہیں یہ, یعنی حقیقتاً یہ تفسیر نہیں ہے. تفسیر نہیں ہے, دو مطلب تفسیر نہیں کہیں گے تو اس میں سے دو مختلف نتیجے نکال رہے ہیں. دو مختلف نتیجے دو مختلف نتیجے ہیں. اب جو دو مختلف نتیجے ہیں تو جو مجھے لگا, ہمارے پچھلے لیکچر سے بات ہوئی ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جو نتیجہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سبل کی جدوجہد کرو, اس کی ہدایت ہم دیں گے, اور جب ہم دے دیں گے صراط مستقیم پہ آ جاؤ گے, جس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی وہ اسٹیک ہے. تو وہ تو بالکل قرآن سے بالکل میں کنوینس ہو گیا ہوں کہ وہ بالکل صحیح ہے. اب مجھے صرف یہ کرنا ہے, تو پھر ہمارے پاس اس دوسرا نتیجہ کیوں نکالا گیا؟ نہیں, اس میں بنیادی بات یہ ہے یہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب ایک چیز اتنی کلیئر قرآن میں موجود ہے تو اس کی دوسرا نتیجہ کیوں نکل رہا ہے؟ نہیں, میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں نا. جی, کہ میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں, ایک بات یہ ہے. جی رضوان صاحب, کوئی خاص بات؟ ہاں, میں نے بھی ایک سوال آج ہی دیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا
کہ یہ جو اس کا نتیجہ یہ نکالا جا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. ہم پہلے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پیدائشی جو ہے نا ہدایت یافتہ ہو گئے. اگر ہم پہلے سے ہدایت یافتہ اپنے آپ کو کہیں گے تو ہم کبھی بھی حق کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور اگر جب ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہیں گے ہر وقت, تو پھر یہ کنٹینیوس ٹینس ہے, یعنی کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے محتاج ہیں, تو پھر آپ حق کی تلاش کریں گے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا ابھی کہ اس کا پھر اگر جو سنی کا ورژن ہے وہ صحیح ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ہر وقت حق کی تلاش میں رہیں گے. جی شہزاد صاحب, کہ اس میں بنیادی طور سے یہ جو دو مختلف ویو پوائنٹس آ رہے ہیں وہ اس بنا پر آ رہے ہیں کہ ایک ویو پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت درکار ہے, ٹھیک ہے, اور یعنی کہ ہم وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے دے صراط مستقیم کی طرف. اور دوسرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت درکار نہیں ہے, بلکہ ہم آلریڈی صراط مستقیم پر ہیں. اور اس بنا پر ہمیں جب ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو ہم ایکچولی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہم صراط مستقیم پر ہیں اور ہم اس کے لیے الحمدللہ رب العالمین اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں. لیکن اب یہ بات انسان خود فیصلہ کر لے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں یا نہیں ہیں, یا ہمیں اس کی ہدایت کی ضرورت ہے اور کتنی زیادہ ضرورت ہے. یہ دو ویو پوائنٹس یہ ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں, میں اس کے بعد تھوڑا سا ایڈیشن کر دیتا ہوں. یہ کہ جب ہم نے طے کر لیا کہ ہم صراط مستقیم پہ ہیں, اور سورہ حجر کی آیت میں یہ شیطان نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ جو صراط مستقیم پہ ہوں گے ان کو میں تنگ نہیں کر سکتا, بہکا نہیں سکتا, تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے آپ کو مان لیا کہ اب شیطان ہمیں نہیں بہکا سکتا, کیونکہ جو صراط مستقیم پہ ہے وہاں پر شیطان نہیں آئے گا, وہاں شیطان تو آئے گا نہیں. پہلے یہ سمجھ لینا کہ یہ دو ویو پوائنٹس کون سے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد بندہ خود ہی فیصلہ کر لینا. نہیں, اس کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم میں پہنچ گئے اور ہمیں اب یہاں سے ہٹانا نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں ہٹانا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے شیطان ہٹانے کی تو ایک ہی ہے نا کہ شیطان ہمیں بتا دے, ہم سے کوئی غلطی ہو, اللہ تو نہیں ہمیں ہٹائے. مطلب میرا خیال ہے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لینا تو زیادہ بہتر ہے. پہلا اسٹیپ یہ کہ ان دونوں نقطہ نظر کو سمجھ لیں. سمجھ گئے نا وہ صحیح ہے کہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت چاہیے, اور دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں. صحیح, جسے ہدایت چاہیے وہ دعا کے بعد آمین بول رہا ہے, اور جو صراط مستقیم پر ہے وہ صراط مستقیم پر ہونے کی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. بالکل بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, یہ بات کلیئر ہو گئی نا؟ بالکل کلیئر, بالکل کلیئر. اب اگلا مرحلہ آیا, ٹھیک ہے, اب اگلا مرحلہ آیا وہ یہ کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ جسٹیفائیڈ ہے. جی ٹھیک ہے, اب اگلا مرحلہ یہ آیا. جی جی بالکل صحیح, یہی اور اس بارے میں ہر شخص جو ہے نا وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس پر کسی کو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے جا کے, یا مجھے آپ کے بارے میں یا آپ کو میرے بارے میں فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے. حیدر بھائی, جی اگر ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, ہم جس راستے پر وہ صحیح راستہ ہے, تو پھر یہ سورہ فاتحہ کا وہ کرکس جو ہے نا وہ مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے. پھر آپ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ بات ٹھیک ہے, میں یہ چاہ رہا ہوں نا, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کے سارے ڈیسیشن میکنگ آپ لوگ خود کریں. صحیح, یعنی میں کوئی رولنگ نہیں دینا چاہ رہا ہوں. میں آپ کے سامنے جو میرا مین وہ ہے ارادہ ہے انشاءاللہ وہ یہ کہ میں آپ کے سامنے جس حد تک ہو سکے حقائق کو رکھ دوں, سوچنا ہمارا کام ہے, کوہیرنٹ, بالکل ایک مربوط اچھے ستھرے طریقے کے ساتھ جس حد تک میری سکت ہے, اور پھر فیصلے آپ خود کریں.
نہیں وہ تو بالکل پچھلے لیکچر میں بالکل کلیئر قرآن کی آیت کے اندر بیان کرتے ہوئے آپ نے بتا دیا، ہمیں سمجھ آ گئی اور میں سمجھ آ گیا. اب اس کے بعد اب سمجھنے کے بعد ایک نئے سوال تو آئیں گے ذہن میں، سوال تو اٹھے گا کہ جب یہ اتنا کلیئر قرآن میں موجود ہے تو پھر یہ جملہ جو ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے، جب سوال اٹھ رہا ہے تو اس کا وجہ میں نے آپ کو بتا دی نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صراط علی حق ہے، صراط علی صراط مستقیم ہے، صراط اہل بیت صراط مستقیم ہے. بالکل. اور کیونکہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے رستے پر ہیں، تو اس لیے ہم صراط مستقیم پر بھی ہیں. اور کیونکہ ہم صراط مستقیم پر ہیں اس لیے ہم وہ اب دعا نہیں کر رہے. ظاہر ہے کہ جب آپ اس پر ہیں تو اہدنا سے مراد آپ کا یہ تو نہیں ہوگا کہ میں کہیں باہر ہوں اور مجھے یہاں تک پہنچا دیں. یعنی آپ اگر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں یا اپنی ڈیسٹینی تک پہنچ گئے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ مجھے وہاں تک لے جا دیں، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ مجھے اس پر باقی رکھیں، قائم رکھیں. تو وہ میننگ یعنی یہ بات چل رہی ہے. لیکن اب یہ فیصلہ ہم میں سے ہر ایک کو خود کرنا ہے. اور اسی بنا پر جو میں نے آپ کے سامنے جو صراط مستقیم کی تعریف رکھی ہے تو وہاں سے ہی آپ کو یہ مائنڈ میں پرووک ہو رہا ہے نا، یعنی کہ سوئی چبھ رہی ہے جی کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا یہ ذرا پرابلم کر رہی ہے ہمیں، پرابلم کر رہی ہے. اور یہ بات کیونکہ صراط مستقیم کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے. اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، اگر خدا رسول پاک کو کہہ رہا ہے کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تو پھر یہ اتنا کوئی سمپل مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب چلیں تھوڑا سا آگے اور چلتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بات آپ کو اور واضح ہوگی. ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ والا ڈائیگرام تو سمجھ میں آ گیا تھا نا؟ جی جی بالکل، یہ سمجھ آ گیا تھا. باقی دوسرے لوگ بھی بتا دیں کہ یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا تھا نا کہ ہمیں صراط مستقیم وہ شاہراہ ہے، وہ ہائی وے ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد آپ اسٹریٹ بغیر کسی کجی کے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، اپنے آخری ہدف کو پا لیں گے آپ. لیکن صراط مستقیم پر پہنچنا بہت بڑا چیلنج ہے، اس لیے کہ صراط مستقیم تک پہنچنے کے لیے آپ کو جن پرپیچ رستوں سے گزرنا پڑتا ہے ان رستوں کی اپنی بھی دشواریاں ہیں، اور ان رستوں میں جو سب سے بڑا مشکل کام ہے وہ آپ کے دشمن کی موجودگی ہے کہ جو ہر وقت ہر لحظہ آپ پر اٹیک کرتا رہتا ہے اپنے وسوسوں کے ذریعے سے، اپنی سازشوں کے ذریعے سے، اور اپنے ہیومن اور نان ہیومن ایجنٹوں کے ذریعے سے. وہ مسلسل آپ کو اٹیک کرتا رہتا ہے، آپ کو بہکاتا رہتا ہے، جیسے اس نے ہمارے ماں اور باپ آدم اور حوا کو بہکایا اور انہیں جنت سے نکلنے پر مجبور کیا، ایسے ہی وہ ہمیں بھی ہماری جنت کی طرف بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. تو اس کو یعنی اس ڈائیگرام کے ذریعے سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. اور اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ مصیر والا، ٹرانسفارمیشن والا. اگر آپ اس نقطے کو بھول گئے نا، اس والے کنسپٹ کو آپ بھول گئے تو پھر آپ اس نظام زندگی کو نہیں سمجھ پائیں گے. جیسا میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ ہم میں سے ہمارے دماغ میں جنت جہنم کا تصور اس طریقے سے بنتا ہے کہ جنت اور جہنم کوئی بہت خوشگوار یا تکلیف دہ کوئی پلیس ہے، میں اپنی جگہ پر صحیح و سالم بیٹھا ہوا ہوں، اور کسی کو اٹھا کر اس باغ میں اور نعمتوں والی جگہ پر لے جایا جائے گا، اور کسی کو اٹھا کر آگ اور تکلیف والی جگہوں پر پہنچا دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً جنت اور جہنم کا مواد بندے کے اندر ہوتا ہے بیسڈ آن ہز صفات.
اس کی جو صفات ہیں ان کی حقیقت جنت اور جہنم کو تشکیل دیتی ہے. یعنی جس نفس کے اندر جھوٹ ہے، جس میں فریب ہے، جس میں دھوکہ ہے، جس میں شرک ہے، جس میں نفاق ہے، کفر ہے، یہ سب چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام صفات مل کے مواد جہنمی بنا رہی ہیں. اور یہ مواد جہنمی حقیقتاً نفس میں موجود ہے. اور پھر یہ نفس آخرت کی کوالٹی کیا ہے کہ انسان جیسا ہوگا اس کا انوائرنمنٹ بھی اسی کے مطابق تشکیل پا جائے گا، ویسے ہی بن جائے گا. یعنی کہ جو جنت ہے، جیسے کہ آیت اللہ جوادی عاملی کا بہت اچھا جملہ ہے کہ آخرت میں چاند اور سورج نہیں ہے، کیونکہ وہ سب نظام ختم ہو جائے گا. یہ بالکل قرآن سے ثابت ہے کہ یہ والا نظام جو چاند سورج ستارے والا نظام ہے یہ اس وقت ختم ہو جائے گا. تو ایک مومن کی جنت کو کون سی چیز روشن کرے گی؟ وہاں پر لائٹ کہاں سے آئے گی؟ روشنی کہاں سے آئے گی؟ تو ہر مومن کی جنت اور بہشت کا نور خود مومن کا نور ہے. اور مومن جتنا زیادہ نورانی ہوگا اس کی بہشت اتنی ہی حسین ہوگی، اتنی ہی نورانی ہوگی. تو اس بات کو سمجھنا ہے. اور اگر اس نقطے کو ہم بھول گئے، یہ اس کو فراموش کر دیا، تو پھر چیزوں کو اپنی صحیح جگہ پہ رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر وہی والی بات آ جاتی ہے، بالکل دنیاوی نقطہ نظر سے سوچیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو آخرت کے بااثر لوگ ہیں، آخرت کے طاقتور لوگ ہیں، کسی طریقے سے ان کو راضی کر لو، ان کو منا لو، بس تمہارے سارے کام بن جائیں گے. جس طریقے سے دنیا میں بھی یہی کام ہوتا ہے کہ دنیا میں بااثر لوگوں کے حواری بن جاؤ، ان کے خوش آمدی بن جاؤ، ان کو خوش کرنے والے بن جاؤ، اور تمہارے سارے مسائل حل ہو گئے. تو پھر اسی طریقے پہ لوگ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ان کو یہ نہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ اصل میں جو گیم ہے وہ سیلف ٹرانسفارمیشن کا گیم ہے. جو بھی انسان کو ملنا ہے وہ اپنی ذاتی صفات کی بنا پہ ملنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بار بار اپنے کو دہراتے رہیں اور سمجھاتے رہیں. اچھا، میں اب اس کے آگے تھوڑا چلتا ہوں کہ صراط مستقیم کے حوالے سے ایک آیت بلکہ 2 آیتوں کا مجموعہ ہے، تو اس سے آپ سمجھ بھی جائیں گے کہ صراط مستقیم کا معاملہ ہے کیا. آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے بریکٹ میں ہائی لائٹ کیا ہے قد جاءکم من اللہ، یہاں اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا، تو اس سے آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یا اہل الکتابی، اس میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے یہاں سے قد جاءکم سے، خطاب اہل کتاب سے. لیکن یہ اصول سب پر اپلیکیبل ہے، یہ ایک اصولی بیان ہے. قد جاءکم، بے شک آ گئی تمہارے پاس. کیا چیز آ گئی؟ من اللہ، خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، خدا کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا اور کتاب مبین آ گئی. اب یہ نور جو ہے ہم نور رسالت و ولایت سمجھ سکتے ہیں، بعض مفسرین اس کو قرآن بھی کہتے ہیں. تو بہرحال یعنی نور ہے اور کتاب مبین، یہ خدا نے تم کو عطا کی. ان 2 چیزوں کے عطا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہدی بہ اللہ. اب اس آیت کے اندر اب یہ تفسیر کی ایک لطافت ہے کہ خدا 2 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد جو پروناؤن استعمال کر رہا ہے وہ سنگولر کا استعمال کر رہا ہے. یعنی یہدی بہما نہیں ہے کہ ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تمہاری ہدایت کرے، بلکہ سنگولر ہے، یہدی بہ اللہ. اس کا مطلب ہے یعنی اسی سے آپ 2 قسم کے نظریات نکال سکتے ہیں. یعنی یا تو آپ نکالیں گے کہ کتاب نور جو ہے وہ کتاب مبین ہی ہے،
یا آپ یہ نظریہ نکالیں گے کہ نور رسالت و ولایت اور کتاب مبین میں کوئی ڈویلٹی یا دو ہی نہیں ہے، یہ دونوں اپنی حقیقت میں بھی اور اپنے ظہور میں بھی یکساں ہیں، ایک ہی ہیں، نور اور کتاب مبین. کیونکہ دو چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد خدا جو پروناؤن استعمال کر رہا ہے وہ ضمیر واحد کی ہے. بہرحال یہدی بہ اللہ، یہاں پر ہدایت کی بات آئی کہ جب ہم خدا سے کہہ رہے ہیں اہدنا، تو خدا ہم کو بتا رہا ہے کہ یقیناً میں ہدایت کروں گا تمہاری، میں تمہارے جو پکار ہے، سوال ہے ہدایت کا، میں اس کو ان آنسرڈ نہیں چھوڑوں گا. لیکن اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ یہ ہدایت کا سسٹم کیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہمارے لیے جو ہے نا پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں. کس قسم کی پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں کہ ہم لوگ ہر چیز کا جو ہے نا وہ اس طریقے سے حل چاہتے ہیں کہ پکا پکایا کوئی لقمہ ہو اور وہ ہم اٹھا کے منہ میں ڈال لیں اور بس اس کے بعد وارے نیارے ہو جائیں. لیکن اسپیشلی قرآن، اور یہاں پر مجھے جس طریقے سے لوگ حدیثیں بیان کرتے ہیں اور جو کچھ قرآن کے بیانات ہیں نا، اس میں ایک بڑا واضح فرق دکھ رہا ہوتا ہے کہ قرآن کریم آپ کو کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ تم بس یہ کام کر لو اور تمہیں سب کچھ مل جائے گا. کہیں بھی نہیں ہے ایسی بات. جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ابھی میں نے جو عبادت پر جو 2 مجالس پڑھی تھی، تو اس میں بھی اسی بات کو ایک ایک کر کے ہائی لائٹ کیا تھا کہ قرآن ہر عبادت کو ایک صفت کے ساتھ جوڑتا ہے. ہر عبادت کے حوالے سے یہ بھی بتاتا ہے کہ خالی عبادت کی شکل تم کو نجات نہیں دے رہی جب تک تم اس سے ریلیٹڈ تقاضوں کو اور صفات والے معاملات کو حل نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، تو ہدایت ہم دے رہے ہیں، لیکن ہدایت کا سسٹم ہے، ہدایت کا میکینزم. اور اگر تم اس سسٹم کو فالو نہیں کرو گے، یعنی اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تم اس سسٹم کو فالو نہیں کرو گے تو ہدایت نصیب نہیں ہوگی. اور یہیں سے آپ خود اس بات کا فیصلہ کر لیجئے گا کہ صراط مستقیم پر کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا ہے. اس کا بھی جواب آپ کو بڑے کلیئر ٹرمز میں مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو پہلی بات ہے یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے سے، نور اور کتاب مبین کے ذریعے سے خدا ہدایت کرتا ہے. تو اگر کوئی انسان نور، اب یہاں پر دیکھیں، اگر آپ ولایت کو تسلیم کرتے ہیں تو ولایت بمعنی نور ہے، اور نور کے استفادے کے لیے انسان کو کیا چاہیے؟ آنکھ چاہیے، بصیرت چاہیے، بصارت چاہیے. اور نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان فیکٹ کہ آپ کے لیے راہ کو روشن کرتا ہے. تو جس بندے کو راہ اور رستہ طے کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو راہ اور رستے کو طے ہی نہیں کرنا چاہتا، تو وہ نور کا کیا کرے گا؟ یعنی بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر کسی کو پڑھنا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے ٹیچر کی کیا اہمیت ہے، معلم کس کام کا. یعنی بالکل ہمارا یہی حال ہو گیا ہے نا کہ اہل بیت یا رسول خدا یا چہردہ معصومین کہ جن کو خدا نے کیا بنا کے بھیجا تھا؟ معلم. یہ تو قرآن کی آیتوں میں ہے کہ یہ معلم ہے کتاب و حکمت کے. لیکن وہ ہمارے لیے کیا ہے کہ مجھے جاب دلوا دیں، بچے پیدا کروا دیں، بیمار کو صحیح کروا دیں، یہ کام ہے ان کا ہمارے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ میں تعلیم حاصل کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں. جب میں تعلیم حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تو ٹیچر کی کیا ضرورت ہے مجھے؟ میرے لیے دنیا کے تمام ٹیچرز غیر ضروری ہیں. اسی طریقے سے جس انسان کو راہ طے نہیں کرنا ہے، اس کو لائٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو رہنما کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے جائیں کہ دیکھیں قرآن کی آیتیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ تمام مسائل حیات کو حل کرتی ہیں. نور اور کتاب مبین جس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے. ٹھیک، یہ آپ کو سورسز آف ہدایت پتہ چل گئی.
ہدایت کس سورس سے ملے گی. لیکن اب اگلا مرحلہ جو اب زیادہ مشکل ہے اور جو ہمارے لیے ایک بائنڈنگ جنریٹ کرتا ہے، ہم پر ایک پابندی کو لاگو کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ کس کی ہدایت ہوگی؟ کیا یہ ہدایت، جیسے ابھی ہماری محترمہ بہن نے سوال کیا تھا کہ ہدایت نہ رسول کی چاہت سے آتی ہے نہ کسی اور کی مرضی سے آتی ہے، ہدایت فقط خدا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو خدا وہ قانون بیان کر رہا ہے کہ میں کس کو ہدایت دیتا ہوں. یہ ہدایت کس کو ملے گی؟ نور اور کتاب مبین کے ذریعے سے. من اتبع رضوانہ، جو رضوان الہی کی اتباع کرتا ہے. اب یہ ہمارے لیے بہت مشکل کھڑی ہو گئی نا، کیونکہ ہم تو دین اور دین کے ذمہ داران اور اہل بیت کو بھی اپنی مرضی سے چلا رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی محرم میں کہ ہم امام حسین نے کیا کہا اور کیا چاہا ہے. ہم اس کو دقت کر کے کہ ہم امام حسین کے نام سے کچھ ایام مختص کر رہے ہیں، تو اس میں ہم اپنی ذمہ داری یہ بنا لیں کہ جو کچھ امام حسین کی فکر ہے، آپ کے پیغامات ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، اس کو بہتر طریقے سے سمجھ لیں. ہم محرم کے ایام میں دعائے عرفہ کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں، یا زیارت عاشور اور اربعین کے کلمات پر غور و فکر کر لیں. اس کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ ہم نے امام حسین کو جیسا ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم ویسا منائیں گے، ویسے اس طریقے سے چلیں گے. تو کون کس کی رضوان کی اتباع کر رہا ہے؟ ہم رضوان خدا اور معصوم کو فالو کر رہے ہیں، یا ان کو زبردستی اپنی رضوان اور اپنی مرضی کے پیچھے چلا رہے ہیں؟ اور obviously آپ کو پتا ہے کہ دوسری چیز پاسبل نہیں ہے. یعنی یہ بات پاسبل نہیں ہے کہ خدا اور رسول اور امام میری مرضی کے اتباع کریں، یہ پاسبل نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی کیا ہے کہ جو لوگ بھی اس قسم کے کام کریں گے، اس قسم کی کوشش کریں گے، وہ ناکامی اور محرومی سے دوچار ہو جائیں گے. تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے ہدایت حاصل کرنے کی؟ من اتبع رضوانہ. رضوان الہی کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ کتاب خدا سے پتہ چلتا ہے. رضوان الہی کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ سیرت پیغمبر سے معلوم ہوتا ہے، سیرت معصوم سے یہ چیزیں اخذ ہوتی ہیں. ان کا کردار، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی اپروچ آف لائف، ان کے تمام جن چیزوں کو وہ پریفر کرتے رہے، جن چیزوں کو وہ ریجیکٹ کرتے رہے، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رضوان الہی کیا ہے. جو اس کی اتباع کرے وہ خدا کی ہدایت کا مستحق بنتا ہے. تو جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں ہی ہدایت دینے والا ہوں اور میرے علاوہ اور کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، تو یہ کوئی لاٹری نہیں ہے جو خدا کی بارگاہ میں نکل رہی، بلکہ یہ ایک قانون ہے، ایک اصول ہے. اور یہی قرآن کی سب سے بڑی بیوٹی ہے کہ قرآن کریم آپ کو بہت کلیئر ٹرمز میں قوانین الہیہ کو کلیئر کر دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد اب ہماری مرضی ہے کہ اب ہم اس قانون کو فالو کریں نہیں کریں. ٹھیک ہے، اب آپ جو دل چاہے بولتے رہیے. جیسے وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں کوئی زبردستی تھوڑی ہے. جو اب خدا نے بتا دیا کہ یہ اصول ہے، ان قوانین کے مطابق ہدایت ملے گی. نہیں دل چاہتا مت آؤ، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا. کہ جب قبر میں پہنچو گے، جب آخرت میں آؤ گے، تو پھر اس کے مطابق جب نتیجہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا تو پھر اس پہ رونے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے پھر کہ یہ سب کیا ہو گیا. ہم نے آپ کے سامنے ہر چیز کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. ٹھیک، تو یہ بات واضح ہو گئی. من اتبع رضوان،
جو رضوان الہی کی اتباع کرے اسے ہدایت الہی نصیب ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو رضوان الہی کی اتباع کرتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، تو پہلی منزل پر ہدایت کیا ہوتی ہے؟ سبل السلام۔ اب یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ڈائیگرام میں نے بنائی تھی نا وہ پیورلی اس آیت کا ریفلیکشن ہے۔ پہلی منزل پر جو ہدایت ملتی ہے اس انسان کو جو رضوان الہی کی اتباع کرے، یعنی جیسے آیت اللہ بہجت سے منسوب وہ بات ہے کہ جب لوگوں نے پوچھا ہم کیا کریں تو انہوں نے توضیح المسائل اور مفاتیح الجناح کی طرف اشارہ کیا، یہ ہاتھ سامنے رکھ دی۔ انہوں نے کہا ان دو پر آپ عمل کیجئے، یعنی جو مفاتی کے اندر طریقے بتائے ہیں خدا سے مناجات تقرب الہی کے، عبادت و مناجات و راز و نیاز کے، ان پر عمل کیجئے، اور جو شریعت نے آپ کو جس قسم کا انسان بنانے کی ریکمنڈیشن دی ہیں اس پر پورے اتریے۔ یہ اتباع رضوان الہی ہے۔ تو پہلی ہدایت دیکھیں صراط مستقیم کی نہیں ہے، پھر وہ پہلی منزل ہدایت ہے سبل السلام، سبل کی ہدایت ہے، لیکن کون سی سبل؟ جو سلامتی والی سبل ہے، یعنی وہ سبل، وہ اسٹریٹ اور بائی لینز جہاں پر خدا کی گارڈ موجود ہے۔ وہ گارڈ موجود ہے کہ اگر آپ پر شیاطین حملہ بھی کریں گے، کیونکہ شیاطین سبل میں ہیں، تو وہ آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، وہ آپ کی حمایت کریں گے، وہ آپ کو سیو کریں گے۔ یہ سبل، اور سبل یہاں پلورل ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر انسان کی سبیل ایک نہیں ہے جو اس طرف بڑھ رہا ہے۔ اچھا، جب بندہ سبل پر آ جاتا ہے اور ایون سلامتی کی سبل پہ آ جاتا ہے تو پھر کیا ہونا شروع ہوتا ہے؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور پھر اس کے بعد خدا انہیں مسلسل ظلمات سے نکالتا رہتا ہے نور کی طرف، الی النور۔ یہاں پر بھی آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ ظلمات پلورل ہے، ظلمت کی جمع ظلمات ہے، اور نور واحد ہے، نہ نورین ہے نہ انوار، نور۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ڈیسٹنی ہے، اینڈ ہے، وہ فقط واحد ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ نور کی طرف، اور تاریکیاں ہر انسان کے پاس الگ ہیں، آپ کی تاریکیاں الگ ہیں، میری الگ ہیں، فلاں کی الگ ہیں، فلاں کی الگ ہیں۔ تو یعنی ایون ابھی سبل السلام پر بھی آ گئے، رضوان الہی کی اتباع بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی تاریکیاں نہیں ختم ہوئی ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ابھی پورے طور سے تزکیہ نفس نہیں ہو پایا ہے، ابھی مخلصین نہیں بنے، مخلصین تو بہت دور کی بات ہے، مخلصین بھی نہیں بنے ابھی وہ اخلاص اور طہارت نفس نہیں ان تاریکیوں سے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ کلینزنگ کا پروسیس جاری ہو گیا، وہ چل پڑا، کیونکہ اب آپ ان رستوں پر آ رہے ہیں رضوان الہی کی اتباع کرنے کی بنا پر، جو سلامتی والے اسٹریٹس اور روڈز اور وہاں سے نکلتے ہوئے اب آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو خدا یعنی جتنا زیادہ آپ صراط مستقیم سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، اتنا زیادہ آپ میں مخلصین والی صفت پیدا ہوتی جا رہی ہیں، اور اتنا ہی زیادہ آپ اپنی تاریکیوں کو پیچھے چھوڑتے چلے آ رہے ہیں، نور سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو میں نے اسی لیے اے بی سی ڈی کر دیا ہے کہ آپ ان سٹیجز کو دیکھ لیجئے۔ پہلی سٹیج کیا ہے؟ نور اور کتاب مبین سے آگہی۔ جب آپ اس کی معرفت ہی نہیں رکھیں گے تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ نور اور کتاب مبین سے۔ دوسری سٹیج کیا ہے؟ رضوان الہی کی اتباع۔ تیسری سٹیج ہے سبل السلام پر آنا اور آگے چلنا۔ چوتھی سٹیج کیا ہے کہ سبل السلام میں ٹریولنگ کی بنا پر تاریکیوں کا پیچھے چلتے ہٹتے جانا، نور کی طرف بڑھتے جانا، نور سے قربت ہوتے جانا بِإِذْنِ اللہ۔ پھر اس کے بعد ہدایت، پھر ہدایت وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور پھر ان کی ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ تو اب آپ خود اس بات کا فیصلہ کر لیجئے کہ صراط مستقیم پر کون لوگ ہوتے ہیں، کون نہیں ہوتے ہیں، اور ہم صراط مستقیم پر ہیں نہیں ہیں، کدھر ہیں، خود فیصلہ کر لیں اس بات کا۔
اس بارے میں ہم لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اب بالکل کلیئر ہو گیا نا ان دو آیتوں کے ذیل میں. اب آپ کو سبل سلام، پھر اس کے بعد یعنی کہ اسی کو آپ اس آیت سے بھی ملا لیجئے 257 سورہ بقرہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ جو ہے وہ مومنین کا، ایمان لانے والوں کا ولی ہے اور ان کو مسلسل ظلمات سے نکالتا رہتا ہے نور کی طرف. تو یعنی کہ یہ وہ مومنین ابھی مخلصین والے نہیں ہیں، یہ وہ مومنین ہیں جو ابھی سبل السلام میں. تو جو سبل السلام میں ہیں وہ ولایت الہی کے ماتحت آ گیا، وہ خدا کی سرپرستی میں ہے، خدا کی رہبری میں ہے، اذن خدا سے اللہ کی حجتیں ان کے راہبر و رہنما ہیں، اذن خدا سے ملائکہ سماوی و ارضی اس کے پشت پناہ ہیں، اس کو سپورٹ دینے والے ہیں، اور اس اسکورٹ میں اور اس گائیڈنس میں وہ بندہ ٹریول کر رہا ہے، وہ مومن ٹریول کر رہا ہے سلامتی کے رستوں پر. اب شیاطین سے بہت حد تک وہ سیف ہے، لیکن ابھی اپنی بنا پر سیف نہیں ہے، ابھی وہ اس سپورٹ کی بنا پہ سیف ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کوئی گناہ کر بیٹھے گا، اگر خدا نہ خواستہ اس نے مسئلہ خراب کر دیا، تو پھر یہ سبل السلام سے کھسک کر پھر وہ ادھر بھی جا سکتا ہے، کیونکہ سبل میں 100% گارنٹی نہیں ہے. سبل کے اندر جو ہے، اگر جیسے میں انشاءاللہ اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں قرآن سے آپ کو باقاعدہ مثالیں دوں گا ان لوگوں کی کہ جو ہائی لیول کے مومنین تھے اور جہنمی ہو گئے، ان کی مثالیں دوں گا. تو یعنی کہ اس میں 100% گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر بندہ اس چیز سے باہر نہ آئے، من اتبع رضوانہ سے، اس سے اپنے آپ کو نہ ہٹائے، کیونکہ خطرہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایلیویٹ ہوتا ہے نا، اس کے مقامات بلند ہوتے ہیں، اور جب بھی مقامات روحانی بلند ہوتے ہیں تو آپ کی مادی زندگی پر اثر اس کا آتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان جو ہے نا وہ روحانی طور پر یا عقلانی طور پر بلند ہو اور دنیا میں ڈفر ہو، ایسا پاسبل نہیں ہے. یعنی جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ یہ آیت اللہ تہرانی، محمد حسین حسینی تہرانی نے یہ بات لکھی ہے کہ یعنی ان کا علامہ طباطبائی سے روشناسی کیسے ہوئی، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا کہ آیت اللہ حجت مدرسہ بنا رہے ہیں قم میں، اور اس مدرسے کے لیے وہ ظاہر ہے کہ اب مدرسے کا پورا پلان بننا ہے، اس کی ڈرائنگز بننی ہے، اس کا سب سے پہلے تو پلان بنے گا، آرکیٹیکچرل ڈیزائن بنے گا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تہران سے اور مختلف جگہوں سے بڑے بڑے آرکیٹیکٹ بلائے، لیکن انہیں کسی کا ڈیزائن پسند نہیں آیا. اور پھر ہم نے سنا کہ ایک سید ہیں جو تبریز سے آئے اور انہوں نے ایک پلان بنا کے دیا ہے، اور آیت اللہ حجت نے وہ پلان قبول کر لیا. اب وہ کون سید تبریزی ہیں؟ وہی علامہ طباطبائی. اب آپ سوچیں کہ علامہ طباطبائی کہاں ہم کہیں کہ بھائی یہ مولوی صاحب یا جو بھی فلسفی عارف جو بھی ہیں، لیکن انہوں نے وہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن بنا کے دیا جو اس کا مدرسہ حجتیہ. آپ لوگ اگر قم میں گئے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا، یقیناً بہت بڑا مدرسہ ہے. تو جو انسان بھی روحانی مقامات کو طے کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کے اندر اس کے ایلیویشن نہ ملے اسے، کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. وہ ذہین ہے دوسرے لوگوں سے، اس کی عقل زیادہ دور تک جاتی ہے، زیادہ گہرائیوں میں دیکھتی ہے، اس کا سینس، اس کے انٹیوشن سب زیادہ ترقی یافتہ ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں کی بنسبت. ابھی یہاں پر بہت بڑا امتحان آ جاتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو واضح طور سے دوسروں سے بہتر دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے پاس یہ پاسبلٹی بھی آتی ہے کہ میں دنیا اچھے سے کما لوں، اس کے پاس یہ پاسبلٹیز بھی سامنے آ جاتی ہیں کہ میں لوگوں کو اپنا زیادہ ماتحت بنا لوں، لوگوں پر ایک لحاظ سے رولنگ
والی چیز کو حاصل کر لوں، تو اس جگہ پر اپنے کو روکنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور یہی بڑے خطرناک امتحانات ہیں زندگی کے کہ اس جگہ پر جا کے لوگ پھسلتے ہیں. اور انہوں نے شروع کے رستے بہت اچھے سے طے کر لیے ہوتے ہیں، لیکن ایسی جگہوں پر جا کے جو ہے نا پھر وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال سبل میں خطرہ ہے، لیکن اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی یہ جرنی کہاں پہ آ رہا ہے، پھر ایک اور ہدایت ہے. یہ ایک الٹیمیٹ ہدایت ہے. وہ الٹیمیٹ ہدایت کہاں ہے؟ الی صراط مستقیم. تو اب آپ سمجھ گئے صراط مستقیم پر پہنچنا. آپ فیصلہ کر لیجئے، آسان ہے، باتیں کر کے صراط مستقیم پر آ جاتے ہیں، دعوے کر کے آ جاتے ہیں. اب یہ فیصلہ آپ کر، ان تمام چیزوں کو ہم نے آپ کے سامنے کھول دیا الحمدللہ. اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، اور اس میں فائنل ڈیسیشن میکنگ. ٹھیک ہے، تو یہ ہدایت اور صراط مستقیم کی طرف تو بات کلیئر ہو گئی. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ہم انعمت علیہم کون ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، کیونکہ پھر صراط کو خدا پہچانوا رہا ہے انعمت علیہم سے. تو اب انعمت علیہم کی شناخت بہت ضروری ہو گئی کہ وہ کون ہیں. اور یہاں بھی ہدایت کو اس آیت میں بھی خدا نور اور کتاب مبین سے ملحق کر رہا ہے، اٹیچ کر رہا ہے. تو یہ نور اور کتاب مبین کیا ہے، تو اس کو پہچاننا ضروری ہے ہدایت کے نظام سے کما حقہ استفادہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ اگر مزید کوئی بات کرنا چاہیں بسم اللہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم سر، عروج بات کر رہا ہوں. جی سر سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 کو اگر ہم دیکھیں تو جس میں شیطان اور اللہ تعالیٰ کا جو مکالمہ ہے، تو اس میں شیطان نے کہا کہ قال فبما اغویتنی لا اقعدن لهم صراطک المستقیم. یعنی کہ اس نے کہا یہ کہ میں نے جیسے، پچھلی دفعہ بتا نہیں دیا تھا اس کو. اچھا سر میں پچھلی والی کلاس میں نہیں تھا. جی شہزاد صاحب، بہرحال میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ شیطان صراط مستقیم تک ہے، پر نہیں ہے. جی اس کو ہم نے پچھلی دفعہ کلیئر کر دیا تھا، جی لیکن اس میں ہم نے وہ ہاں ڈیٹیل سے بتا دی تھی، اس کو ہو چکے ڈسکشن. شیطان صراط مستقیم تک ہے، پر نہیں ہے. پر نہیں ہے. شیطان سبل میں ہے. ہاں، یعنی وہ اینڈ تک ہے، اینڈ تک ہے، اینڈ تک ہے، صراط مستقیم تک ہے، لیکن اس کے اوپر نہیں. اور وہ اینڈ سے پہلے بھی بہکا سکتا ہے. یعنی ہاں، سائڈ یعنی بائی اس کے وساوس اثر انداز ہو سکتے ہیں. جی جی سر بالکل. وہ 17ویں آیت میں اس نے یہی کہا ہے کہ میں ضرور ان تک آؤں گا، یعنی کہ ان کے دائیں طرف سے، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے. تو اس نے وہ ہر طرف کا، اور اس میں آخر میں اس نے یہ بھی کہا کہ ان میں سے زیادہ تر کو جو ہے وہ شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. جی تو اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کہ آپ اسی کے مطابق آپ شیطان کے خلاف اپنی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی سر بالکل یقیناً بنا سکتے ہیں. کیسے بنائیں گے اپنی اسٹریٹجی شیطان کے اس بیان کی روشنی؟ لیکن سر یہ تو ایک سر بیٹل فار ایور ہے نا، مطلب یہ تو چلتی رہے گی، مطلب آپ کی آخری سانس تک. سر یہ تو ایک بیٹل فار ایور ہے نا سر. سے یہ شیطان تو موت کے ٹائم پہ بھی بگا سکتا ہے. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں. یعنی اب آپ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ صراط مستقیم پر کون لوگ ہیں. اب اندازہ ہو گیا نا آپ کو؟ جی، جو اللہ کی مرضی کے پر چلتا ہے، جو اللہ کی مرضی پر مسلسل مخلصین ہے، صراط مستقیم مخلصین ہے. اور کوئی ابھی عباد تک مخلصین ہے. اور عباد مخلصین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کہ جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی مخلصین اور مخلصین کا فرق ہے. فرق ہے, مطلب ایک خود ہوا ہے اور ایک کو اللہ نے کیا ہے. ایک وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص کر رہا ہے, وہ بھی بہت قابل تعریف ہے. لیکن مخلصین کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں پھر خدا نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے, وہ مخلص ہے. یعنی یہ فاعل اور مفعول کا فرق ہے بنیادی طور سے. تو وہ ہیں صراط مستقیم پر, جو اس راہ کے مطلب صحیح باشندے ہیں. مجھے ایک بات پوچھنی تھی, یہ جو آیت ہم نے پچھلی ڈسکس اچھا, کی میں ہے, اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں, وہ بڑا آیت انٹرسٹنگ سورہ ہے. کی بتا دیں گے, سورہ بتا دیں گے, اس سورہ نہیں لکھی ہوئی ہے. کون سی؟ کس سورہ کی آیت ہے وہ جو ابھی پچھلے یہ 15 مائدہ ہے, مائدہ, سورہ سورہ مائدہ. مائدہ. ٹھیک ٹھیک, سورہ مائدہ. یہ جو ابھی عروج صاحب نے جو آیتیں کوٹ کی ہیں نا, شیطان والی, 16-17 سورہ اعراف, جی جی عروج صاحب, جی سر. کہ ان آیتوں میں ہی میں یہ کہہ رہا تھا نا, ان آیتوں کے اندر ایک بہت انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے کہ ان شیطان کے ان جملوں کی بنا پر آپ اس کے خلاف اپنی فائٹنگ اسٹریٹجی ڈیولپ کر سکتے ہیں. کیسے؟ اور یہ انشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہوں گے نا, تو پھر صحیح معنوں میں بات ہوگی کہ ہاں واقعاً پھر آپ قرآن سے استفادہ کر رہے ہیں. جی یس, میں عنایت بات کر رہا ہوں سر. جی, میں یہ بات مکمل کر دوں ذرا, پھر میں انشاءاللہ, یا آپ اس سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں؟ اچھا چلیں, عروج صاحب جی فرمائیے. مطلب سر اس نے یہ تو بتا دیا کہ حملہ کہاں سے کرے گا, پیچھے سے, آگے سے, دائیں سے, بائیں سے. پھر تو آپ بھی بھائی, اس نے اپنی پالیسی بتائی, اب آپ اپنی پالیسی نکالیے اس میں. سر پالیسی تو شہزاد یہ, صاحب. سر پالیسی تو یہی ہوگی, سر پالیسی تو یہی ہوگی نا کہ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا رک جاؤ, اور جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پہ عمل کرو. اچھا دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں, میں تھوڑا ایڈ کر لوں. جی آپ بول لیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا, اس کی اگلی آیت میں اس نے کہا ہے کہ میں اکثر کو ناشکر گزار پاؤں گا, تو اگر آپ شکر کرتے رہیں تو آپ اس راستے سے بچ سکتے ہیں. جی ایک بات, مطلب ایک اس کے پاس ہے کہ شکر کی جو ہے وہ امپورٹنس بتا رہے ہیں. کہ اس میں دیکھیں کہ شیطان نے کتنی ڈائمنشنز کا ذکر کیا ہے. جی عروج صاحب, کتنی ڈائمنشنز کا ذکر کیا ہے؟ سر 5 نظر آ رہی ہیں سر. 4 نا, 4, اور ایک شکر کرنے والے بھی ہیں سر. نہیں ڈائمنشن کی بات کر رہا ہوں, ڈائمنشن سر 4 ہیں سر. سامنے سے آئے گا, پیچھے سے آئے گا, دائیں سے آئے گا اور بائیں سے آئے گا. لیکن ٹوٹل ڈائریکشنز کتنی ہیں؟ ٹوٹل ڈائریکشنز کتنی ہیں؟ 6 ہے نا, 6 اوپر اور نیچے سے نہیں آئے گا. اچھا اوپر اور نیچے سے بھی ہے, یہ اس طرح بھی اپ اینڈ ڈاؤن. تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن کیوں خالی چھوڑ دیا اس نے؟ ہاں سر, اچھا سوال ہے ویسے. یہ تو اچھا سوال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ اپنے ہاتھوں کو یا اپنے سر کو خدا سے دعا اور مناجات کے لیے اوپر اٹھائے, وہاں شیطان نہیں ہے. اور اگر بندہ اپنی خاکساری کے حالت میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ دے, وہاں شیطان نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, اچھی بات ہے سر. صحیح آ رہا ہے سمجھ میں؟
جی جی بالکل بالکل آ رہا ہے. یہ ہے مطلب اس طریقے سے انشاءاللہ آپ جب پہنچیں گے نا استفادہ قرآن، تو یہ قرآن آپ کو دیکھیں اس طریقے سے خود ہی کلو بھی دے رہا ہے. یہ تو بہت زبردست سر، آپ نے یہ تو بہت ہی زبردست پیرامیٹر بتایا. جی ماشاء اللہ. کہ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ چار طرف سے آؤں گا. یہ چاروں طرف اطراف جو ہیں یہ آپ کے چاروں اطراف دنیا ہے یا نہیں؟ آپ کے چاروں سائڈز پہ دنیا ہے. جی عروج صاحب درست ہے؟ جی سر ایسے ہی ہے سر. اوپر مناجات اور دعا ہے، رجوع الی اللہ ہے، اور نیچے خاکساری اور بندگی کا اظہار ہے. ان دو سائڈ، یہ دو سائڈ آپ کی ہیں، چار سائڈ اس کی ہیں. اب آپ فیصلہ کر لیجئے کہ کن سائڈز کو اسٹرانگ کرنا ہے. ٹھیک. اور ایک بات جو تیسری بات جو وہاں سے نکل رہی ہے، جو شہزاد صاحب نے بھی بتا دی، کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بندہ شکر گزار نہ ہو. ہر وقت ناشکری، ہر وقت رونا پیٹنا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، شکوے شکایتیں، یہ سارے وساوس شیطان ہیں. اب آپ کو یہاں سے سمجھ میں آ ہی رہا ہوگا کہ یہ سب وسوسے شیطان ہیں. تو شیطان کی پالیسی میں ہی آپ کی بھی اسٹریٹجی موجود ہے. جی سر بالکل اس زاویے پہ بالکل سر سمجھ میں آ گیا. السلام علیکم سر. آپ نے کہا نا کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، تو اس حساب سے اگر میں جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 اور 17 کی روشنی میں جواب دینا چاہوں، جس میں کہا گیا کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اور اس کے بعد 17ویں آیت ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. تو ہم یہ کوالٹی جو اس میں بیان کی گئی ہیں، 5 خصوصیات، صابرینہ، صادقینہ، قانتینہ، منفقینہ اور سحر میں استغفار طلب کرنے والے، ان کے ذریعے سے ہم شیطان کو ہرا سکتے ہیں. وہ تو بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں تو اس آیت کے ذیل میں تو آپ کو یہ بات سکھانا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا گہرائی میں کیسے جایا جاتا ہے. میں تو آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اسی سے ہی آپ کو ایک دوسرا مطلب کیسے سمجھ میں آ رہا ہے. وہ تو یقیناً ہے کہ جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ خدا کی طرف رجوع اور بندگی کی اسٹرینتھ یہی ہے شیطان کو ہرانے کا ذریعہ. تو جیسے آپ نے کہا کہ ربنا فاغفر لنا، یہ دعا ہے، یہ مناجات ہے. اور اسی طریقے سے انسان جب اپنے اندر صفات کو مضبوط کرتا ہے تو وہ اصل آپ کا کام ہے. تو یہ 2 ڈائمنشنز آپ کی ہیں، 2 سمتیں آپ کی ہیں، اللہ اور اپنی خاکساری اور بندگی. یعنی دعا طلب کرنے کے ساتھ میں اپنی خصوصیات میں اضافہ کرنا. جی پھر دوہرا دیں. کرنا اور اپنی خصوصیات میں اضافہ کرنا. جی صفات کا ہی سارا کھیل ہے نا. اگر پچھلے آپ دیکھیں کہ میں مسلسل جو 2-3 لیکچر سے بات عرض کر رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ انسان کے لیے اصل معاملہ ہے صفات، ٹرانسفارمیشن. آپ خود کس چیز میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور جو بھی آپ کی ذات بن رہی ہے وہ آپ کی صفات پر ڈیپینڈ ہے، نہ کہ ان ظاہری کاموں پر جو آپ کر رہے ہیں. پکچر بھیج دے وہ تو جلدی کچھ دیکھ لے گی. جی عنایت صاحب میرے خیال ہے بیچارے کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. جی فرمائیے. اچھا میں عنایت صاحب تو ابھی میوٹ پہ ہے. میں اس سوال میں ایک سوال نہیں کرنا چاہتا، ریفریش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم حیات دنیا کی بات کر رہے تھے اس وقت بھی یہ تھا کہ جو زمین کے اوپر ہے وہ زمین کی زینت ہے، اور جو زمین کی زینت ہے وہی جو ہے وہ ان کے لیے امتحان ہے، اور وہی سورس ہے شیطان کا، کیونکہ شیطان 4 طرف ہے جو کہ دنیا ہے. جی اور یہ مطلب شیطان کے ہتھیار یہی ہیں، دنیا جو زمین کے اوپر ہے. اور جو
اس کے علاوہ ہے تو وہ ہے. یہ سے تو کنسائڈ ہو رہی, مطلب بات اور کلیئر ہو رہی ہے اس سے. حیات میرا دنیا خیال کے ہے حساب سے یہ بھی. سورہ نساء وغیرہ میں کہیں ہے کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. جی جی آپ سورہ نساء دیکھیے گا 117, آئی تھنک یہ ادھر ہے کہ جی, جو آپ بھی نے زمین میں ہے نا یہ اس وہ زمین کی کو زینت. زینت دے کر لاؤں گا ان کے سامنے. جی جی, یہ ہم نے جب آپ بات کر رہے تھے نا وہ دین اور دنیا کی بات کر رہے تھے, جی تب ہم نے جی اس کو آپ نے ایکسپلین کیا تھا, یہ اسی جی سے لنک ہے. تو میں وہی کو بالکل اس کو لنک کر رہا تھا کہ جی جو ابھی یہ شیطان کی جو ہے وہ چاروں طرف جو ہے وہ دنیا ہے, اور دنیا کے پاس جو کچھ ہے وہ دنیا کی زینت ہے, انسان کی زینت نہیں ہے. بالکل اور شیطان کی وہی ایک ایریا ہے جہاں سے اس کو اٹیک کر سکتا ہے اور کرے گا, بالکل مطلب جو اس سے آیت سے کنفرم ہو گیا اٹیک وہیں سے کرے گا. جی. ٹھیک اور ہے, انہی چیزوں کو انسان کے سامنے زینت دے کر لائے گا اور اسی کے ذریعے سے انسان اسی کو کا ذریعہ بیوقوف پھینکا ہے, بنائے گا. کیونکہ اس کا تو صرف وسوسہ ہی ہے نا. جی وہم جو ہے وہ وسوسہ وہی اس کا وہ ہے ڈومین ہے, اس سے زیادہ کا جی ڈومین ہے ہی نہیں اس کا. جی جی جی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. جی اور کوئی بات کسی کو اگر کرنا ہو. سر آپ نے سورہ یونس کی 35ویں اور 36ویں آیت کے بارے میں آپ نے گروپ میں پوچھا تھا ترجمہ اور تفسیر کے بارے ہاں یعنی وہ آپ لوگ ذرا سا لکھیں, کیونکہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ میں یہی چاہ رہا ہوں نا کہ آپ لوگوں کی جو بصیرت ہے قرآن میں غور و فکر کرنے کے حوالے سے وہ امپروو ہوتی جائے. جی جی. تو سر میں نے تو آپ کو اسی ای میل کی تھی, نیت سے میں نے اس کو وہ کہا تھا کہ اس کا ترجمہ اور تھوڑی تفسیر اگر آپ لوگ لکھ کے مجھے بھیج دیں تو پھر انشاءاللہ ایک کلاس ہم ایسی کریں گے کہ جس میں آپ لوگوں کے اس پر ہی جو ہے نا آپ کی رائٹنگز پر یا آرا پر گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے سر. میں نے ای میل کی تھی سر آپ کو اس کے حوالے سے نا. جہاں 3 میرا خیال ہے لوگوں کا تو مجھے مل گیا. جی میں نے بھی بھیجی ہے, لیکن میں نے ترجمہ تو اپنا کیا ہے, تفسیر میں خود کرنے کی ہمت نہیں کی, اور میں نے وہ جو تفسیر پڑھ رہا تھا اسی کو کاپی کر دی ہے, لیکن اس کی میں نے خط کرنے کی ہمت نہیں کی کیونکہ میں بھی سمجھتا تھا کہ میں نہیں خود تفسیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خود سے ترجمہ تفسیر کر دیں, بلکہ یہ کہ اور دیکھیں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے نا کہ آپ جو بھی پڑھتے ہیں کسی بھی تفسیر میں تو اس میں بھی جو اصل اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ نے اس سے کیا سمجھا. ٹھیک ہے, اس کی اہمیت ہوتی ہے نا. ہوں, خالی پڑھے ہوئے کو کاپی کر دینا تو کوئی وہ نہیں ہے, مطلب اس میں تو کوئی اچیومنٹ نہیں ہے انسان کی. مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو پڑھا ہے اس کے بھی آپ کو جو پوائنٹس ہیں جس کو آپ نے آبزرو کیا ہے اس کو آپ پوائنٹ کر دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یعنی آپ نے اس اصل بات تو یہ ہے نا کہ جو آپ نے سمجھا ہے وہ سمجھا اصل ہے ہے. نا. ٹھیک وہ اصل ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح. ٹھیک ہے, دوبارہ بھیجوں گا اس کا مطلب. جی. سر آج جو ہم نے یہ پڑھا ہے تو اس حساب سے تو ہم پہلے معرفت کے اسٹیپ پر ہی ہیں ابھی تک, نہ ہم اتباع کر رہے ہیں ائمہ کا اور قرآن کا. ہاں تھوڑا تھوڑا ہمارے پاس سب کچھ ہے کہ جب آپ شریعت کے ہم اتباع کرتے ہیں, جب ہم اپنے تزکیہ کرنے کی ایفرٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیتیں ہم کو بتا رہی ہیں نا کہ جو ہدایت ہے کہ ہدایت کا ایک نظام ہے. آپ اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں چیز مان رہا ہوں تو میں ہدایت یافتہ ہو گیا ہوں. یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا جی کہ کسی کے ماننے یا نہیں ماننے سے فقط ہدایت یافتہ نہیں ہوتا ہے انسان, بلکہ اس کے لیے اسے کچھ مقامات کو طے کرنا پڑے گا, کچھ شرائط کو پورا کرنا پڑے گا. نظام پہ چلنا. جی. تو اس نظام میں ہماری ذمہ داری 2 چیزوں کی آ رہی ہے, ایک نور اور کتاب مبین کے حوالے سے ذمہ داری آ رہی ہے, یعنی ان کی اس کی معرفت, اس سے تقرب, اس کی سمجھ, اور من اتبع رضوانہ, رضوان الہی کی اتباع کی ذمہ داری آ رہی ہے. تو یہ 2 کام ہم کو کرنے پڑیں گے
اور اسی میں تزکیہ بھی آ جاتا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم ہدایت خداوندی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آپ نے یہ بات سمجھ لی نا کہ یہ بہت لمبا پروسیس ہے۔ پہلے بندہ سبول السلام پر آئے، پھر سبول السلام پر آنے کے بعد اس کی تاریکیاں دور ہونا شروع ہوں، جب تمام تاریکیاں دور ہو جائیں، جب بندہ مکمل نورانی ہو جائے، تب اسے ایک اور ہدایت ملے گی، الٹیمیٹ اور فائنل ہدایت الی صراط المستقیم۔ یہ آسان کام تو نہیں جی سر، لیکن سر مطلب خدا ہم نے جیسے کہا ہے نا لوگوں کے کہ لیے تو کوئی پروبیبلٹی نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں یہ پورا ہو جائے گا۔ بس دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن سر خدا نے خود بھی کہا ہے کہ ایک سٹیپ بڑھاؤ میں 10 قدم آگے بڑھاتا ہوں۔ امید بھی کر سکتے ہیں اللہ سے کہ اگر اللہ نے، ہاں یعنی کہ ہم کم از کم صحیح رستے پر تو قدم رکھیں نا۔ اصل جی مسئلہ یہی جی ہے نا کہ پہلا تو سارا جھگڑا یہی ہے کہ وہ رستے کی آئیڈینٹیفیکیشن میں ہی تو اتنے مشکل آ رہی ہے۔ جی سر، جی صحیح۔ جی پھر اگر اور کوئی بات نہیں تو انشاءاللہ آپ پھر کنکلوڈ کریں۔ جی سر، میرا خیال ہے کوئی ہے نہیں تو کنکلوڈ ٹھیک ہے، کرتے ہیں۔ چلیے فی امان اللہ، فی یہ امان مان اللہ، سر، جزاک اللہ سر۔ خدا بہت حافظ، شکریہ۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سر، جزاک اللہ۔